حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو راستے بتائے ہیں۔ ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک کفر و شرک کا راستہ ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ کون سا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ رحمان کا راستہ، جس راستے کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں، یا پھر وہ راستہ جو شیطان کا راستہ ہے، جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ دونوں ہی راستے اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیے ہیں کہ چاہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، چاہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ بھی شکر کے موضوع پر ہی ہوگا کہ شکر کی اہمیت اور کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا کیسے شکریہ ادا کرتے تھے، اور پھر وہ کون سی دعائیں ہیں اگر وہ دعائیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں، اگر ہم معمول کے مطابق ان کو پڑھیں تو شکر ادا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تبارک و تعالی کو کیا ہے، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی قوم اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور شکر کے ساتھ اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو کبھی بھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتے۔ اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی خوشی ان کو ملے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر میں پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی غم کے اندر مبتلا ہوں، تو پھر وہ صبر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، اور اس کے معاملے میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، اور یہ خوبی مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اگر اسے خوشی ملے تو پھر وہ شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی مصیبت پہنچے تو پھر وہ صبر کرتا ہے، فرمائیے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یعنی دونوں ہی راستے اس کے لیے بہتر ہیں۔ اگر خوشی ملی تو شکر ادا کیا، اگر غم ملا تو صبر کیا، تو فرمائیے دونوں ہی اس کے لیے بہتر چیزیں ہیں۔ اور اس کائنات میں سب سے زیادہ شکر گزار
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بندہ بنا، کہ تیرا بہت زیادہ میں شکر کروں۔ رب اجعلنی لک شکارا، بہت زیادہ شکر گزار مجھے بنا دے، لک ذکارا، اور مجھے بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، لک رحابا، مجھے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ کھانا کھاتا ہے، کوئی لقمہ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے، کھانا کھائے، اللہ کا شکر ادا کرے، پانی پیے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، باہر نکلے تو کیا دیکھا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی باہر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس چیز نے تمہیں گھر سے نکالا ہے اسی نے مجھے گھر سے نکالا ہے، یعنی بھوک نے۔ چلو چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلتے چلتے ایک انصاری کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، ایک عورت باہر آتی ہے، پوچھا وہ انصاری صحابی کدھر ہیں؟ ان کا نام ہے ابو حیثم، وہ کدھر ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی لینے گئے ہیں۔ وہ بڑی خوش ہوئی، اہلا وسہلا مرحبا کہا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ انصاری آگے، جب ملاقات ہوئی دیکھا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو آج میرے مہمان آئے ہیں وہ کسی اور کے مہمان نہیں۔ فوراً باغ کے اندر جاتے ہیں، کچھ پختہ کھجوریں اتاری، کچھ خشک کھجوریں اتاری، تازہ کھجوریں اتاری، کھجوروں کا گچھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور سامنے رکھ دیا۔ آپ نے وہ کھانا شروع کر دیا، کھجوریں جو تھی وہ آپ نے کھانا شروع کر دی۔ ایک بکری دیکھی، اس کو جب ذبح کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ الْحَلُوبَ، دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا۔ ذبح کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھایا، آپ کے جو صحابہ تھے انہوں نے اس کا گوشت کھایا، میٹھا پانی پیا اور کھجوریں کھائیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں جب کھا لی، جو بھوک تھی وہ چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نعمتیں ہیں جو تم نے تناول کی ہیں، جو میٹھا پانی پیا ہے، جو کھجوریں کھائی ہیں، جو گوشت کھایا ہے، قیامت کے دن ان کے بارے اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، ان کے بارے اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، ان کے بارے تم سے پوچھا جائے گا۔
ہم دن پر کتنی نعمتیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، شمار ہی نہیں۔ اگر ہم ان کو گننا چاہیں ہم ان کی گنتی نہیں کر سکتے، ہم ان کو گن نہیں سکتے، بہت کچھ کھاتے ہیں لیکن ان نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ جب شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا وظیفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اگر صبح کے وقت وہ وظیفہ وہ ذکر ہم پڑھ لیں، شام تک ساری کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر شام کے وقت پڑھ لیں، رات کی جو نعمتیں ہیں ان سب کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ وہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتا دیا۔ ہم ساری زندگی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ نے جو کان دیے ہیں ان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ نے یہ جو زبان دی ہے بولنے کے لیے ساری زندگی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر صبح کے وقت ایک وظیفہ پڑھ لیں، ساری چیزوں کا جو ذکر ہے، ساری جو نعمتیں ہیں ان سب کا جو ہے وہ شکر نعمتیں ان کا ادا ہو جاتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو دعا ہمیں سکھائی ہے، یہ دعا ہمیں سیکھنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جب ہم فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد ہمیں کچھ اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا کیا ہے، ایک وظیفہ کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت، اللہ جو بھی تو نے صبح کے وقت مجھ پہ نعمت کی ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی پر نعمتیں کی ہیں، یا اللہ فمن کا، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہے۔ یا اللہ جتنی بھی نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں صبح کے وقت یا اپنی مخلوق میں سے کسی ایک پر، یا اللہ یہ تیری طرف سے ہیں، فمن کا یہ تیری طرف سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری اس میں کوئی بہادری نہیں ہے، یا اللہ یہ ساری کی ساری تیری طرف سے ہیں۔ وحدک لا شریک، وحدک لا شریک لک، یا اللہ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ فلک الحمد، یا اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ولک الشکر، اور سارے کا سارا جو شکر ہے وہ تیرے ہی لیے ہے۔ اگر ہم شام کریں یہ وظیفہ پڑھ لیں، وہاں اس کی جگہ اللہم ما اصبح بی من نعمت کی جگہ اللہم ما امسا یہ الفاظ ہم شامل کر لیں تو رات کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ایسے ادا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایک ہوتا ہے زبانی شکر، ایک ہوتا ہے عملی طور پر شکر۔ زبانی شکر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور عملی جو شکر ہے اس کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ زبانی شکر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، اور عملی طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ عملی چیز جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کرتے، اللہ کے سامنے اتنے کھڑے ہوتے کہ آپ کے پاؤں مبارک
ان پہ ورم آ جاتا، وہ پھٹنے لگتے۔ تو اماں جی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کی زبان پہ الفاظ کیا تھے؟ آپ نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں کہ میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا آپ نے ہاتھ پکڑا، صحابی کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، آپ نے کہا یا معاذ واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ دو بار یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ کلمات تم نے چھوڑنے نہیں ہیں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی شکر نہیں کر سکتا۔ پہلے الفاظ ہی ذکر کے ہیں، ذکر میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تسبیحات جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، تحمیدات کی جو کلمات ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور جو عقل مند لوگ ہیں، جو دانا لوگ ہیں، وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے، ایک صفت یہ بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، فرمایا لآیات، بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ لأولی الالباب، فرمایا جو عقل والے ہیں، عقل مند لوگ ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو پکارتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی اللہ کو پکارتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو پکارتے ہیں، پہلو کے بل بھی اللہ کو پکارتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب غور و فکر کرتے ہیں، جب اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، جس نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگلے ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، کہ اللہ تو نے اس کو ناکارہ نہیں پیدا کیا، اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ تو جہنم کے آگ سے مجھے تو بچا لے۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ کوئی بھی بندہ ہے یا کوئی عورت ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا یا کرے گی
تب جا کر وہ شکر اللہ تعالیٰ کا کرے گا یا وہ عورت کرے گی. اگر ذکر نہیں ہے تو پھر شکر بھی نہیں ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑا، معاذ بن جبل کا، اور 2 بار ان کو یہ بات بتائی کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد یہ کلمات نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ یا اللہ تو میری مدد فرما. ہم سارے کے سارے اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. کوئی شخص بھی یہ کہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے گدا گر ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ کی طرف. ہم سارے اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے. اور یہ مدد کیسے ملے گی؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اپنے صحابی کو دعا سکھائی ہے، وظیفہ بتایا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، وشکرک، اور اپنے شکر پر میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اور اپنی خوبصورت عبادت پر. 3 چیزیں ہیں اس ذکر کے اندر. پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ شکر ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت عبادت کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا جو انسان اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے پھر وہ شکر بھی زیادہ کرتا ہے، اور جو شکر زیادہ کرتا ہے اس کی عبادت بھی خوبصورت ہوتی ہے. وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا ہر کام تسلی بخش ہوتا ہے. اگر نہ ذکر ہو نہ شکر ہو نہ پھر اس آدمی کی نماز صحیح ہو سکتی ہے، اس کی عبادت بھی خوبصورت نہیں بن سکتی. جب ذکر ہوگا تو شکر ہوگا تو انسان نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا. اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں، وہ جلدی کبھی نماز نہیں پڑھے گا. یہ جو ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتایا ہے، صبح و شام یہ ذکر ہم معمول بنا لیں، اس کو پڑھنا. اپنے وظیفوں کے اندر جو اذکار ہیں صبح کی، ان کے اندر ذکر کو ہم شامل کر لیں، تب ہی جا کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اور شکر کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور زبانی بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. زبان سے وہ الفاظ کہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں یاد رکھے. اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو نا، مجھے پکارو نا، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، نہ شکری نہ کرو، کفر نہ کرو. اگر تم کفر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہیں وہ تم سے چھین لے گا. آنکھوں کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اعضاء کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، ان کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. ابن باز رحمہ اللہ عرب کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی بینائی نہیں تھی. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھیں لٹا دے، بینائی آپ کی آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کس چیز کا شکریہ ادا کریں گے؟ کون سی چیز آپ دیکھیں گے؟ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ میری بینائی لٹا دے نا، میری آنکھیں صحیح کر دے، میں دیکھنا شروع ہو جاؤں، سب سے پہلی چیز میں کیا دیکھوں گا؟ اونٹ دیکھوں گا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا آپ نے اونٹوں کو نہیں دیکھا؟ آپ نے اونٹ کو نہیں دیکھا، کیسے پیدا کیا گیا؟ کہتے سب سے پہلے میں اونٹ کو دیکھوں گا. تو آپ ان سے پوچھیں جن کی آنکھیں نہیں.
آپ ان سے سوال کریں جن کے پاؤں نہیں، آپ ان سے پوچھیں جن کے گھر نہیں، جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ راتیں بسر کرتے ہیں، دن بسر کرتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس لباس نہیں، جن کے پاس بستر نہیں، سب کچھ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔